بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 1 بجے تھے جب میرا بھائی گھر میں داخل ہوا، مگر اس بار بھائی اکیلا نہیں تھا۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو لال کپڑوں میں لپٹی ایک لڑکی بھائی کے پہلو میں کھڑی تھی۔ لڑکی کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بھائی کی محبوبہ ہے، پر اگلے ہی لمحے بھائی نے ایک بات کہہ کر ہم سب کو حیران کر دیا کہ یہ بھائی کی بیوی ہے، منکوحہ ہے، وہ ان سے نکاح کر چکے ہیں۔ اس بات نے تو ہم سب کو ہی حیران کر دیا تھا۔ میرے بھائی کا رنگ پکا تھا، وہ بہت کالے سانولے رنگت کا مالک تھا، ساتھ ہی ساتھ بے روزگار بھی تھا۔ بھائی کو کبھی کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تھا اور نہ ہی کوئی بھائی کو اپنے گھر میں زیادہ عزت سے پیش آتا تھا، لیکن آج جس حسینہ کو بھائی گھر میں بیاہ کر لایا تھا، اسے دیکھ کر ہم سب کی نظر میں بھائی کی عزت بھی بڑھ گئی تھی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اتنی خوبصورت لڑکی کا بیاہ میرے بھائی کو دے دے گا۔ وہ لڑکی قد میں بھائی کے جتنی تھی اور خوبصورت اتنی کہ اماں بھی اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھیں۔ میں بھی بھائی کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور اس لڑکی میں کوئی نقص ہوگا، میں نے سوچا، یا پھر کسی کچرے والے کی بیٹی ہوگی، ورنہ بھائی کو کوئی اعلیٰ گھر کی لڑکی تو نہیں دے سکتا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بھائی نے اسے اپنے کمرے میں جانے کا کہا۔ اس کے کمرے میں جانے کے بعد اماں منہ پر ہاتھ رکھے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت کوئی اور گھرانہ ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو لان تان کر رہے ہوتے، پر ہم تو شکر کر رہے تھے کہ کسی نے ہمارے بھائی کو لڑکی تو دی، ورنہ بھائی شاید گوارا ہی مر جاتا۔ بھیا، آپ نے یہ لڑکی کہاں سے لائی؟ کیسے بھگا کر لائے ہو؟ اغوا کیا ہے؟ اماں بھی اپنے بیٹے سے تفتیش کرنے لگی تھی۔ ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ لڑکی بھائی کے ساتھ خوشی خوشی آئی ہوگی۔ ارے اماں، یہ شہر کے انتہائی معزز شخص کی بیٹی ہے، میں اسے نکاح کر کے لایا ہوں اور مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بھائی کی بات سن کر میرے اور اماں کے سر پر تو آسمان گر پڑا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا کچھ آج کی تاریخ میں ہو سکتا ہے، لیکن بھائی نے ہمیں حیران کر دیا تھا۔ لڑکی کا حسب نسب، خاندان اور تعلیم بھی اچھی تھی۔ بھائی اس لڑکی کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر آیا تھا۔ ہم سب لوگ حیران پریشان اپنے اپنے کمروں میں لوٹ گئے تھے۔ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے بھابھی کا خوبصورت چہرہ تیرتا رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میری نیت بری تھی، بس مجھے بھائی کی قسمت پر رشک ہو رہا تھا کہ کیسے بھائی کو اتنی خوبصورت لڑکی نے اپنی محبت دے دی۔ لڑکی کی خوبصورتی نے ہم سب گھر والوں کو بھی خاموش کروا دیا تھا۔ ہم نے تو کھلے دل کے ساتھ اس لڑکی کو قبول کر لیا، لیکن صبح ایک اور منظر میرا منتظر تھا۔ تقریباً صبح کے 10 بجے تھے کہ بھائی اپنے کمرے سے نکلا۔ بھائی کے پیچھے پیچھے وہ لڑکی یوں چل رہی تھی جیسے کسی نے چابی والی گاڑی کو چابی دے رکھی ہو۔ بھائی کی میز پر بیٹھے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ واقعی میں بہت پڑھی لکھی اور شائستہ لڑکی لگ رہی تھی۔ اماں نے اسے سلام کیا، آگے والی زندگی میں کامیابی کی دعائیں دیں۔ پھر بھائی ناشتے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا، اپنی بیوی کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ اماں نے پوچھا تو بھائی کہنے لگا کہ بلکہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں کیونکہ ہم بہت اہم کام کرنے بازار میں جا رہے ہیں۔ اماں بھائی کی بات سن کر حیران ہو گئیں۔ خیر وہ بھی تیار ہو کر ان کے ساتھ چل پڑیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ بازار میں کون سا اہم کام کرنے صبح صبح گئے ہیں، پر جب یہ لوگ شام کو واپس لوٹے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ اماں کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا بیگ تھا، انہوں نے چادر میں چھپا رکھا تھا۔ بھائی بھابھی اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ اماں بیگ چھپاتی اپنے کمرے میں آ گئیں۔ میں نے دیکھا اماں الماری کے نیچے وہ بیگ چھپا رہی تھیں۔ ماں یہ کیا ہے؟ کہاں گئے تھے آپ لوگ؟ میرے سوال کے جواب میں ماں نے مجھے خاموش رہنے کا حکم دیا، پھر کمرے کا دروازہ بند کیا اور الماری کے نیچے سے وہ بیگ کھول کر مجھے دکھایا۔ میں تو اس بیگ کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں نوٹوں کی لال اور پیلی گڈیاں تھیں جن سے لگ رہا تھا کہ اماں لوگ بہت سارا پیسہ لے کر گھر آئے ہیں۔ اماں، یہ سارا پیسہ کہاں سے آیا؟ میں نے ماں سے پوچھا تو انہوں نے کہا، ارے بیٹا، وہ امیر زادی اپنے ساتھ 10 تولے سونا لے کر آئی تھی اور وہی سونا بیچ کر ہم نے یہ پیسہ اکٹھا کیا ہے۔ میرے سر پر ایک اور بم گر پڑا۔ اماں، 10 تولے سونا؟ اتنا مہنگا سونا اس نے بیچ کیوں دیا؟ سونے کی قیمت تو بڑھتی رہتی ہے۔ ارے بیٹا، ہم لوگ اپنا سونا رکھ کر کیا کریں گے؟ بس میں نے یہی سوچا ہے کہ اس کرائے کے مکان سے جان چھڑائیں
اور ایک اچھی سی جگہ پر اپنا مکان لے لیں، وہاں پر تمہارا بھائی بھی اپنی بیوی کھاتا چلتا رہے گا۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ بھابھی نے اپنا زیور بیچ دیا آتے ہی بھائی نے آخر ایسا کیا کر دیا ہے؟ کون سا جادو کیا ہے اس لڑکی پر کہ وہ اپنے ماں باپ کا زیور لے کر اس گھر میں آ گئی اور اب وہ زیور بیچ کر ہمیں مکان بنا کر دے رہی ہے؟ بس بیٹا، محبت میں طاقت ہی اتنی ہوتی ہے، تم بھی ایسے ہی کسی لڑکی کو اپنا بنا لو کہ وہ کسی روایت کو اور کسی خاندان کی بیڑی کو نہ دیکھے، بلکہ تمہارے ساتھ چلے اور ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو کر رہے۔ اماں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیا لڑکی بھگا کر لے آؤں؟ ارے بیٹا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بھگا کر لانے کا مقصد تو شادی کرنا ہے نا۔ آج کل لوگوں نے اتنے جھنجٹ پال لیے ہیں کہ شادی کرنا مشکل ہو گیا ہے، لوگ اسی وجہ سے شادی نہیں کر رہے۔ شادی ہال کے خرچے، دلہن کے خرچے، کوئی عام آدمی شادی تو کرنے میں بہت مشکل محسوس کرے گا نا بیٹا۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ میں بھی یہی سوچنے لگا کہ جو راستہ بھائی نے اختیار کیا ہے وہی میں بھی کروں گا، اور اسی سلسلے میں بھائی سے بات کر کے ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی۔ وہی کام میں بھی کروں گا اور اماں کا دل جیت لوں گا۔ صبح ہی مجھے بھائی کو دیکھنا نصیب ہو گیا۔ بھائی لوگ مکان کی بکنگ کرنے کے لیے گھر سے نکل ہی رہے تھے۔ میں نے کہا، بھائی یہ مردوں کے کام ہیں، آپ بھابھی کو مت لے کر جائیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ بھائی بھی مان گئے تھے، اب تو بھائی کے پاس بہت پیسے آ گئے تھے۔ راستے میں گاڑی میں ہم دونوں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی، آپ نے اتنی خوبصورت لڑکی کو اپنے جال میں کیسے پھانس لیا؟ میری بات سن کر بھائی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں نے اسے پھانسا نہیں ہے، وہ محبت کرتی ہے مجھ سے اور سچی محبت کرتی ہے۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں نے اسے پھانسا ہے۔ پر بھائی، آپ نے کوئی تو راستہ اختیار کیا ہوگا نا؟ میں بھی ایسی ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی بیوی کی طرح خوبصورت، امیر اور سمجھدار ہو۔ ہاں ہاں، وہ بھی ہو جائے گی۔ بھائی کے چہرے کا رنگ یکدم کھل اٹھا تھا۔ لیکن میں تمہیں سچ سچ بتاؤں تو میں نے 40 روز تہجد پڑھی تھی۔ بھائی کی بات سن کر میں انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ بھائی کے چہرے پر تو عجیب سی نحوست سی، اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ 40 دن تک یا راتوں تک تہجد پڑھتے رہے ہوں گے۔ ویسے تو بھائی نے کبھی جائے نماز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، میں نے کبھی بھائی کو وضو کرتے بھی نہیں دیکھا تھا، پر بھائی نے مجھے یقین دلایا کہ انہوں نے 40 راتیں تہجد کی پابندی کی ہے، تبھی تو ان کو اتنی خوبصورت لڑکی ملی ہے۔ پر بھائی، میں بھی ایسی ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ مجھے یہ بتاؤ۔ بھائی، تم ایسا کرو کہ جو راستہ میں نے اختیار کیا وہی کرو، 40 راتیں تہجد پڑھو، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ بھائی نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کر دیا۔ اتنے میں ہم جوہر ٹاؤن میں پہنچ گئے تھے۔ ہم نے ایک اچھے سے گھر کو دیتے تھے۔ ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر قیمتیں بہت ہیں۔ ایک اور جگہ پر مناسب گھر مل رہا تھا۔ بکنگ کرنے کے بعد ہم گھر لوٹے۔ بھائی کے چہرے پر سنجیدگی اور خاموشی تھی۔ راستے میں گاڑی روک کر بھائی نے مجھ سے کہا، تم یہاں بیٹھو، مجھے ایک چیز خریدنی ہے۔ کیا چیز خریدنی ہے؟ میں نے بھائی سے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ ہر بات تمہیں بتانا ضروری نہیں ہوتا، میں کوئی چیز خریدنے جا رہا ہوں، تم یہیں پر بیٹھنا۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب بھائی واپس آئے گا تو میں خود ہی دیکھ لوں گا کہ بھائی کون سی چیز خریدنے گیا تھا۔ میں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھا رہا، پر جب بھائی واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا شاپر تھا۔ میں بس شاپر کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ بھائی اس شاپر کو اپنے پاؤں میں رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس میں ہلکی سی حرکت ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زندہ شے اس شاپر کے اندر بند کی گئی ہے، لیکن بھائی کا انداز ایسا تھا کہ میں زیادہ غور نہیں کر سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی بے چینی سے پہلو بدلتا۔ جب تک ہم لوگ گھر میں پہنچتے، میرے ذہن میں کئی سارے سوالات تھے۔ مجھے بھائی کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی، لیکن میں خاموش رہا، یہاں تک کہ کافی زیادہ وقت گزر گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو اماں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھیں، پر جیسے ہی ہم لوگ دروازے سے اندر داخل ہوئے، اماں کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اماں کو کوئی بات معلوم ہوئی ہے جو وہ ہمیں بتانا نہیں چاہتیں۔ بیٹا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم دونوں کہاں گئے تھے؟ اماں کے اڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مجھے حیرت ہونے لگی۔ اماں، ہم تو گھر کی بکنگ کے لیے گئے تھے۔ اچھا، صحیح کہہ رہے ہو، کھاؤ اپنے باپ کی قسم۔ اماں نے بڑی سختی سے کہا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آج اتنا شک ہم پر کیوں کر رہی تھیں، جبکہ اس کا کوئی مطلب بھی نہیں تھا۔
दोपहर का खाना हम सब ने खामोशी से खाया था। मैंने देखा मेरी भाभी की तबीयत हल्की हल्की ख़राब हो रही थी। ऐसा लगता था कि 3 दिन से सही से खाना नहीं दिया गया। अम्मा ने भी खाना खाया, भाई ने भी, सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात तक किसी ने कोई बात नहीं की थी। रात के तकरीबन 10 बजे थे। खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे जब मुझे भाई के कमरे में हल्की सी खटपट का एहसास हुआ। मैं अपने कमरे से बाहर आ गया था। मेरे दरवाजे से भाई का कमरा साफ नजर आता था। मैंने देखा भाई अपने कमरे से निकला। उसने चुपके से इधर उधर देखा और फिर छत की तरफ बढ़ने लगा था। भाई का ये अंदाज आज मैंने पहली बार देखा था। भाई इस घर का बड़ा था, वो किसी से डरता नहीं था, लेकिन आज उसका अंदाज बड़ा घबराया हुआ था। लगता था जैसे वो परेशानी में ये सब कुछ कर रहा है। इधर उधर देखने के बाद उसने वही काला शॉपर उठाया और छत की तरफ बढ़ने लगा। मुझे हैरत होने लगी कि भाई उस काले शॉपर को क्या करेगा। चुपके चुपके भाई आगे बढ़ने लगा। फिर वो सीढ़ियों से वापस आकर किचन में गया। थोड़ी देर वहां पर रहा। दरवाज़ा खुला और दोबारा छत की तरफ बढ़ गया। भाई की मशकूक हरकतें देखकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने भाई का पीछा किया। छत पर जाते ही भाई ने अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे सही से नजर न आ रहा था कि भाई क्या कर रहा है, पर मैं उधर ही दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। मैं आज भाई को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, देखना चाहता था कि भाई छत पर आकर क्या करते हैं। तभी भाई का रुख मेरी तरफ हुआ तो मैंने जो मंजर देखा, देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। भाई को इस हालत में देखकर मुझे लगा कि जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई है और सर पर आसमान आ गिरा है। मैं आंखें फाड़े भाई की तरफ देख रहा था। भाई की नज़र शुक्र है कि मुझ पर नहीं पड़ी। मैंने ये सब कुछ देखा और फिर जैसे अपनी आंखों पर हाथ रखकर नीचे आ गया। नीचे पहुंचते पहुंचते मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए भाई इतनी घिनौनी हरकत भी कर सकता है। मैंने अपने भाई को कुछ नहीं कहा था, लेकिन सोच लिया था कि भाई को इस हरकत से निजात दिला कर रहूँगा, क्योंकि ये कोई सही तरीका नहीं था। इंसान को हमेशा हलाल तरीके से सब कुछ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान अपनी दौलत और खुशियों के पीछे इतना अंधा भी ना हो जाए कि अखलाकियात को भूल जाए। सुबह हुई तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि रात को जो कुछ मैंने देखा वो हकीकत में हुआ। मुझे तो अभी तक वो ख्वाब ही मालूम हो रहा था, लेकिन फिर वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। भाभी कहने लगी कि मुझे छत पर जाना है, मैंने कपड़े डालने हैं। ये सुनते ही भाई का रंग जैसे उड़ गया था। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। भाई ने भाभी को मना कर दिया। अरे नहीं, तुम छत पर क्यों जाओगी? छत पर आसपास लोग होते हैं, लोग देखकर क्या सोचेंगे कि हम 2 दिन की दुल्हन से काम करवा रहे हैं। किसी को क्या पता कि मैं 2 दिन की दुल्ही बैठना है। अरे नहीं, तुम इधर बैठो, मैं सुखा कर आता हूँ कपड़े। भाई ने फौरन भाभी के हाथ से गीले कपड़े ले लिए और छत पर चला गया। मैं समझ गया था कि अब भाई के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अब भाई को अपने किए पर अफसोस भी हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगली रात को भी ऐसा ही हुआ। मैंने सोचा था कि मैं रात को भाई का पीछा करूंगा। रात के 12 बजे मैं अपने कमरे से निकला, मगर ये देखकर हैरत की इंतहा न रही कि भाई तो छत से वापस आ चुका था। मैंने सोच लिया था, मुझे भाई की हकीकत समझ में आ गई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर कोई अमल दरामद करता, हम सब बेपनाह मसरूफ़ हो गए। उसी दिन मुझे भाई ने बताया कि हमें नए मकान में चलना होगा। हम लोगों की शिफ्टिंग का वक्त आ गया है। हमने बहरिया टाउन में बहुत ही खूबसूरत घर लिया था और घर इतना हसीन था कि उसे देखकर कोई भी अपनी ज़िंदगी पर रश करे। मैंने यही सोचा कि मैं उस घर में जाकर भाई से इस बारे में तफसील से बात करूंगा। पर शिफ्टिंग करते हुए हमें 1 हफ्ते का वक्त लग गया। इस सब के दौरान मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने भाई को छत पर कुछ करते देखा था और मैंने उनसे किसी बारे में बात करनी थी। भाई, अम्मा, मैं और मेरी बहनें बहुत ही ज़्यादा खुश थीं। हम लोगों ने अपने घर को मुकम्मल तौर पर शिफ्ट कर लिया था, लेकिन अभी तक हम भाभी के अम्मा अब्बा से नहीं मिले थे। एक दिन मैंने देखा भाभी के कमरे से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मुझे भाभी से हमदर्दी थी, क्योंकि जो कुछ भाई ने उनके साथ किया था उसके बाद हमदर्दी करना तो बनता ही था। मैं उनके कमरे में गया। भैया उस वक्त घर पर नहीं थे। मैंने देखा वो चीख चीख कर रो रही थी। उन्हें रोता देखकर मैंने हैरत से पूछा, क्या हुआ भाभी, तुम रो क्यों रही हो?
بس کیا بتاؤں، میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے موہد۔ مجھے لگتا ہے کہ میں جلد ہی مر جاؤں گی۔ مجھے برے برے خواب آتے ہیں، لگتا ہے کہ زندگی ختم ہونے۔ بھابھی کا خوف اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا، بری طرح رو رہی تھی وہ۔ تبھی میری نظر ان کی کلائی پر پڑی۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہاں پر کالے نشان دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سچ مچ میں بھی ڈر گیا تھا۔ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی موہد، میرے بازو پر، جسم پر ایسے نشان بن رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں مرنے والی ہوں، میں مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر بھابھی جذباتی انداز میں چیختی ہوئی باہر آنے لگی۔ میں نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بھابھی کی طبیعت میں واقعی بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ میں نے اماں کو بتایا۔ اماں کہنے لگیں کہ ہم اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کا وقتی علاج تو کرے۔ ہم بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے بھابھی کو نیند کا انجیکشن بھی لگایا، ساتھ میں ٹیسٹ لکھے، لیکن ٹیسٹ کی رپورٹ ساری کلیئر آئی۔ پتہ چلا کہ بھابھی کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ ادھر میرا بھائی دن بدن ترقی کرتا جا رہا تھا، بھائی کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک دن ہم سب مل بیٹھے تو میرے مجھ سے کہا، میں نے تو سنا تھا کہ تم بھی میری بیوی جیسی بیوی سے شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن اب تمہاری بولتی بند ہو گئی۔ کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ بھائی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ شادی تو کرنا چاہتا ہوں بھائی، لیکن حلال طریقے سے۔ ہاں تو میں کون سا تمہیں حرام طریقے سے شادی کرنے کا کہہ رہا ہوں؟ ویسے اب ہمارے پاس اتنی دولت تو ہے کہ کوئی بھی خاندان ہمیں اپنی لڑکی دے سکتا ہے، لیکن میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا۔ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے شادی کی ہے، عین اسی طریقے سے تم بھی کرو، تاکہ تمہاری زندگی میرے جیسی خوشگوار ہو جائے۔ اور اس کا طریقہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ ارے کوئی حلال یا حرام والی بات نہیں ہے، میں تو تمہیں تہجد پڑھنے کا کہہ رہا ہوں۔ تہجد تو ہر نیک انسان کو پڑھنی چاہیے۔ میں یہ سن کر چپ ہو گیا تھا، پھر سوچ میں پڑ گیا کہ شاید واقعی میں میرا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہو اور میں ہی غلط ہوں، کیونکہ اگر تہجد پڑھنے سے بیوی ملتی ہو تو پھر تو مجھے کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی نے کہا کہ آج رات کو تم میرے پاس آ جانا، میں تمہیں خاص تہجد پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ رات کو میں بھائی کے کمرے میں گیا۔ بھابھی بیچاری اسی طرح بے سد پڑی ہوئی تھیں۔ بھائی نے مجھے تہجد کا طریقہ لکھ کر دیا۔ اس میں کچھ دعائیں بھی تھیں جو کہ مجھے نماز کی جگہ پڑھنی تھیں۔ میں نے وہ ان سے حاصل کر لی اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ بھائی نے ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ جس دن تم 40ویں تہجد پڑھو گے، اس دن تمہیں بستر پر اپنی بیوی نظر آئے گی اور پھر اس لڑکی کا رشتہ جا کر ہم مانگ لیں گے۔ مجھے یہ بات بڑی غیر حقیقی سی لگی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر سے نکل گیا۔ میں مولوی صاحب سے ملنا چاہتا تھا۔ ان کے پاس پہنچ کر میں نے ان کو وہ پرچہ دکھایا جو کہ مجھے میرے بھائی نے دیا تھا۔ مولوی صاحب، میرا بھائی کہتا ہے کہ اگر تہجد میں یہ دعائیں پڑھو گے تو تمہیں 40 راتوں کے بعد ایک خوبصورت لڑکی اپنے بستر پر نظر آئے گی اور پھر تم اس سے شادی کر لینا۔ میری بات سن کر علامہ صاحب نے میرے ہاتھ سے وہ پرچی لے لی اور اسے غور سے پڑھنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بیٹا تمہارا بھائی ایسا نکلے گا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ علامہ صاحب نے غصے سے کہا، کیوں علامہ صاحب، اس میں کیا لکھا ہے؟ میری طرف دیکھ کر انہوں نے جو انکشاف کیا، اس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ ڈالی تھی کہ اپنے بھائی کو بھی سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرو۔ جو جنتر منتر اس نے اس رقعے پر تمہیں لکھ کر دیے ہیں، اگر وہ تم پڑھ لیتے تو تم بھی ہمیشہ کے لیے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے۔ کالے جادو کو اسلام میں بہت سختی سے منع کیا گیا ہے اور کالا جادو کرنے والا انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر دوبارہ مسلمان ہو جائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تم اپنے بھائی سے کہو کہ بھلے اپنی بیوی جاتی ہے تو جانے دو، پر اپنے ایمان کو خراب نہ کرے وہ، بلکہ اپنی بیوی کو ساری حقیقت سچ بتا دے، ورنہ یہ کالا جادو اس کی بھی جان لے لے گا اور پھر ساری زندگی وہ خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ علامہ صاحب کی باتیں سن کر میرے تو کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا۔ میں گھر پہنچا، میں نے بھائی کو یہ بات بتائی، پر بھائی کے چہرے پر کالی سیاہی چھائی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ بھائی مجھے معاف کر دو، وہ یہ کہہ کر میرے گلے لگ کر رونے لگا تھا۔ مجھے بھائی کا وہ روپ یاد آنے لگا جس رات میں نے چھت پر اسے مرغے کا خون پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے تو اب بھائی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ اتنا خطرناک ہوگا میں نے سوچا نہیں تھا، پر کالے جادو کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ اور اب بھابھی کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ بھائی کو اس کے علاج کے لیے اپنا سب کچھ واپس بیچنا پڑا تھا۔ بھابھی کو بہت مہلک بیماری لگ چکی تھی۔
بھائی اس سے محبت کرتا تھا، اس کے دم پر اسے یہ ساری دولت ملی، اب وہ اسے بیچ راستے میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بھائی نے سچے دل سے توبہ کی، دوبارہ سے اسلام قبول کیا اور اپنی بیوی کا علاج پر لگا کر اس کی جان کا صدقہ نکال دیا۔ اب ہم دوبارہ سے اسی گھر میں آ گئے ہیں، میں بھی گوارا ہوں۔ بھائی کی زندگی میں بس یہ تبدیلی آئی ہے کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ رہ رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے اور شکر کرتا ہے کہ وہ دولت اس نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے قربان کر دی۔ سچ ہے کہ انسان کے سکون سے بڑھ کر نہ دولت ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔